السلام علیکم۔ ارطغرل اور آٹومن امپائر کی اصل کہانی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پارٹ 1 میں ہم رکے تھے، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے میں نے جو ریسورسز یوز کیے ہیں ان کے لنکس میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان باتوں کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنا چاہتا ہے یا مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتا ہے تو وہ ان ریسورسز کو یوز کر سکتا ہے۔ تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے بھائی سے معافی مانگ کر قبیلے کا حصہ بننے کے لیے واپس جا رہا تھا۔ راستے میں کوسدگ کے قریب ایک پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کچھ دیر رک کر وہ جنگ دیکھتا رہا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کون سی فوج جنگ ہار رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے بچوں اور عورتوں کو ایک طرف کیا اور اپنے ساتھ اپنے 200 گھڑ سوار لے کر جنگ میں اتر گیا اور ہارتی ہوئی فوج کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ جب میدان میں اترے تو ہارنے والے لشکر کو حوصلہ ہو گیا، یہ کیونکہ تازہ دم بھی تھے اور گھوڑوں کی دھول نے ایسا ماحول بنایا کہ سب سمجھے کہ کوئی بہت بڑا لشکر ان کی مدد کو آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور ہارنے والی فوج جنگ جیت گئی۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ چلا کہ جس فوج کی مدد اس نے کی تھی وہ سلطان علادین کی تھی اور ارطغرل کی مدد سے وہ ہاری ہوئی جنگ جیت چکا تھا۔ سلطان نے ارطغرل سے اس کی کہانی سنی اور اسے رہنے کے لیے سوغد کا علاقہ دے دیا۔ ارطغرل نے رکہ جانے کی بجائے اپنا قبیلہ لیا اور سوغد کی وادی میں آباد ہو گیا۔ کائی قبیلے کے لوگ مختلف علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ ملتے رہے۔ آغوز کے مسکین لوگ جو آس پاس کی ریاستوں سے آ رہے تھے، ارطغرل انہیں بھی جگہ دے دیتا اور کچھ ہی عرصے میں سوغد کا علاقہ اس نے پوری طرح سے آباد کر لیا۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے تو اگلی بات سن کے شاید آپ کا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ ارطغرل کی اصل کہانی سوغد میں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ علاقے جو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل نے فتح کیے تھے، اصل میں عثمان نے فتح کیے تھے۔ ارطغرل کے بارے میں اس کے علاوہ جتنے بھی قصے کہانیاں ہیں وہ صرف لوکل فوک ٹریڈیشنز ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ ہم آج 700 سال کے بعد یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل کی اولاد نے اتنی بڑی امپائر بنائی، لیکن جس وقت ارطغرل سوغد میں تھا تو اس کے پاس جو علاقہ تھا وہ صرف 200 اسکوائر مائل تھا، اور یہ کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ پاکستان کا شہر لاہور تقریباً 1800 اسکوائر مائلز ہے، مطلب اگر اس شہر کے 9 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصے کا جو علاقہ بنتا ہے ارطغرل اس حصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تو اتنے چھوٹے علاقے کے حکمران کا کوئی کیوں ریکارڈ رکھے گا؟ اب آپ یہ کوائن دیکھیں، اس کوائن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عثمان نے بنایا تھا اور اس کے اوپر ارطغرل کا نام مینشن ہے۔ یہ وہ واحد ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان ارطغرل کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسجد بھی ہے جو سوغد میں ہے۔ یہ مسجد ارطغرل نے اس وقت بنوائی تھی جب وہ سوغد میں آ کر آباد ہوا، اور اس کے اندر تقریباً 40 لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ یہ مسجد آج بھی ہے، اس میں نماز بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک لوکل ٹریڈیشن بھی ہے کہ ہر 100ویں جمعے کو مسجد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ، کوئی بھی آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے جو ارطغرل کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترک لوگ ارطغرل کو اون نہیں کرتے یا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف 150 سال پیچھے جائیں جس وقت آٹومن امپائر تھی تو 1863 میں آٹومن نیوی نے اپنی ایک بہت ہی ایڈوانسڈ وارشپ بنائی، اس کا نام ارطغرل غازی رکھا تھا۔ یہ تقریباً 30 سال تک سروس میں رہی اور 1890 میں جاپان سے واپس آتے ہوئے ایک طوفان میں ڈوب گئی۔ جتنا عرصہ ارطغرل سوغد میں رہا اس دوران سلجوق ریاست کے ساتھ کیا ہوا؟ 1237 میں سلطان علادین کو اس کے وزیر سعادت الدین نے زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے سلطنت کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ آخرکار اس کا ایک بیٹا غیاث الدین تخت پر بیٹھا۔ اس دوران مونگولز نے سلجوق ریاست کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے حملہ کر دیا اور 1243 میں کوسدگ کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جو کہ مونگولز جیت گئے۔ جنگ ہارنے کے بعد سلجوق سلطنت مونگولز کی ایک بیسل اسٹیٹ بن گئی۔ حکمران تو سلجوق ہی تھے لیکن مرضی مونگولز کی چلتی تھی۔ جو اگریمنٹ سلجوق اور مونگولز کا آپس میں ہوا اس کے مطابق سلجوق حکمران نے ہر سال 3,60,000 سکے، 10,000 بھیڑیں، 1,000 اونٹ ٹیکس کے طور پر جمع کروانے تھے، اور مونگول بادشاہ نے نشانی کے طور پر ایک کمان، تیر، تلوار اور قلعہ سلجوق سلطان کو بھیجا۔ اب جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی صرف وہی سلطان بن سکے گا۔ سلجوق حکمران اس دوران بھی اندرونی سازشوں سے باز نہیں آئے اور ایک دوسرے کو تخت سے ہٹانے کے لیے کبھی مونگولز کے ساتھ مل جاتے، کبھی ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ اس سب کے دوران اوغز کے وہ قبیلے جن کا ذکر میں نے پچھلے پارٹ میں کیا تھا جو کہ بازنطینی بارڈر پہ آباد تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز بنا لی۔ انہی پرنسپیلٹیز میں ایک پرنسپیلٹی ارطغرل کی بھی تھی۔ یہ لوگ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ تو نہیں تھے لیکن سلجوقوں کا کنٹرول ان لوگوں پر کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ سلجوق سلطانوں کی آپس کی لڑائیوں سے تنگ آ کر جب مونگولز نے دوبارہ ارد روم پر حملہ کیا اور بہت سے شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ منگولوں نے سلطان کو بھی ختم کر دیا اور اب خود سے ریاست کو کنٹرول کرنے لگے۔ آخری سلجوق سلطان کے ختم ہونے کے بعد اوغز کے وہ
قبیلے جو اپنے آپ کو سلجوق سلطان کے زیر تحت سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ریاستوں کا اعلان کر دیا۔ بہت سی ریاستیں بن گئی، ان میں سے ایک سوغت میں ارطغرل کی ریاست بھی تھی۔ 1288 میں ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے قبیلے کی کمان سنبھالی اور اس نے ارد گرد کے بازنطینی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں برسا کا شہر فتح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایک نسل پہلے تک اس کے خاندان کے پاس رہنے کے لیے جگہ تک نہ تھی، اور سوغت بھی ان لوگوں نے خود بسایا تھا۔ اس شہر کی نہ کوئی فصیل تھی نہ کوئی پروٹیکشن، تو وہ اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے بازنطینی علاقوں کو فتح کرتا گیا۔ سب سے پہلے کراچیسر، پھر بیلک، پھر جانشیر اور پھر انگول تک اپنی سرحدیں بڑھا دی۔ اس 1320 تک عثمان یہ سارے علاقے فتح کر چکا تھا۔ اس دوران اس کا بیٹا اورحان بھی فوج کا حصہ بن گیا۔ اورحان جانتا تھا کہ اس کے باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ برسا کا شہر فتح کرے، لیکن اس وقت تک وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اورحان نے 1324 میں برسا کا شہر فتح کیا۔ اس کے بعد اپنے باپ کو گھوڑے پر بٹھا کے شہر کے مضافات میں لے کر گیا۔ وہاں پر چنار کا ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے باپ کو بٹھایا اور ساتھ میں یہ اعلان کیا کہ آج سے ہم آپ کے نام پہ یہ سلطنت عثمانیہ قائم کر رہے ہیں۔ اس نے باپ کی بیعت کی اور اس کے بعد سب سپاہیوں نے بھی عثمان کی بیعت لی اور یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ جب اس سلطنت کی بنیاد پڑی، اس وقت اس کا رقبہ صرف 6000 اسکوائر کلومیٹر کے قریب تھا۔ وہ چنار کا درخت آج بھی بورسا میں موجود ہے، اور جس پہاڑی پہ عثمان کو دفن کیا گیا، صرف 2 نسلوں بعد وہ ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گیا۔ اورحان نے جب قبیلے کی کمان سنبھالی تو اس کے بعد اس نے 2 کام کیے۔ پہلا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور ان کا فوکس صرف بازنطینی ریاست ہوگی۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت، اسکدر، کراسائی، انگول، یہ سارے علاقے فتح کر لیے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورحان نے ریاست کے مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے ان کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اور اگر ہم صحیح معنوں میں آٹومن امپائر کا کریڈٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ اورحان ہوگا، کیونکہ اگر ارطغرل خاندان کو اورحان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی پوری کہانی بورسا تک جا کر دم توڑ دیتی اور ہم آج عثمانیہ خلافت کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے۔ یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔